تو بولنے میں آسانی رہتی ہے، زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا، دوسرا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ گزشتہ ہمارا درس سیرت یہاں تک ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام دعوت کا اعلان فرمایا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اختلاف کرنے لگے، تو میں نے عرض کیا تھا بنیادی طور پر 3 باتوں سے ان کا اختلاف تھا۔ ایک عقیدہ توحید سے، دوسرا عقیدہ رسالت سے، تیسرا عقیدہ قیامت سے۔ پھر لوگ مخالف ہوئے، پھر مخالفت کے کئی رنگ انہوں نے اختیار کیے، جن میں ایک رنگ یہ تھا کہ اہل ایمان کو ستانا شروع کیا۔ گزشتہ ہمارا درس جو تھا وہ ان تکالیف کے متعلق تھا جو ابتدائی ایمان لانے والوں کو اہل مکہ نے دیں، اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جب انفرادی تکالیف کے ساتھ ان کا جی نہ بھرا تو انہوں نے 3 سال کے لیے شیب ابی طالب ایک گھاٹی میں اہل ایمان کو بند کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اہل ایمان بھی اس گھاٹی میں بند رہے، اور حالات یہ تھے کہ کوئی پیسوں کے ساتھ بھی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ خیر یہ گزشتہ درس میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ جو انہوں نے معاہدہ لکھ کر بیت اللہ کے ساتھ لٹکایا تھا، اللہ کے امر سے دیمک نے اس کو چاٹا، تو یوں معاہدہ ختم ہوا اور شیب ابی طالب سے مسلمان باہر نکلے۔ اس کے بعد تقریباً حالات کچھ معمول پر آئے، لیکن مخالفت تو جوں کی توں تھی۔ اللہ کی قدرت کے آپ کے شفیق چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے اور بیماری بڑھتی گئی۔ ایک بار پھر قریش نے ٹرائی ماری اور وفد لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب دیکھو تم ہمارے سردار بھی ہو، بڑے بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، یہ تمہارے بھتیجے اور ہماری لڑائی کب تک رہے گی؟ تو آپ ان کو سمجھائیں اور کوئی بات طے کر کے جائیں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلانے کے لیے بندہ بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو چچا کی چارپائی کے ساتھ پاؤں والی سائڈ پہ جگہ خالی تھی۔ آپ نے وہاں بیٹھنے کی کوشش کی تو اتنے بےایمان تھا ابو جہل، یہ جلدی سے وہاں بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس ہی نیچے بیٹھ گئے۔ خیر ابو طالب نے کہا بھتیجے یہ برادری کے وڈیرے آئے ہیں تو یہ کچھ بات کر رہے ہیں، ان کی بات سنو اور کچھ بات ان سے طے کرو، کچھ مذاکرات کرو، کچھ لے دے کرو، کچھ معاملات حل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان لمبا چوڑا کوئی مطالبہ نہیں، کوئی میرے لمبے مذاکرات نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے، ایک ہی کلمہ ہے، وہ پڑھ لیں، وہ مان لیں، عرب و عجم ان کتابیں ہو جائے گا، دنیا آخرت ان کی بن جائے گی۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ۔ ابو جہل آگے آگے اور باقی سارے پیچھے پیچھے۔ وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ ابو جہل آگے آگے کہا نکلو بھائی نکلو یہاں سے، یہاں ہماری بات بننے والی نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں ایک آدھ دن آپ ہمارے معبودوں کی پوجا بھی کریں اور پھر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس طرح بات حل ہوگی۔ فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے تو میرے رب نے منع کیا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں۔ چنانچہ ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ اللہ کی قدرت، اس کے تھوڑا ہی عرصے کے بعد آپ کی دوسری شفیق بیوی یعنی دوسرا سہارا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں عام الحزن، غم کا سال۔ آپ کو یہ غم، ادھر سے وہ غم۔ عرب کے جو قبائل تھے نا، ان قبائل میں اگر کوئی وڈیرا کسی کو پناہ دے دیتا، چاہے اس کے ساتھ دشمنی اور مخالفت بھی کیوں نہ ہوتی، تو ہر بندہ ہاتھ نہ اٹھاتا تھا اس پناہ کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اب وہ پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ گئی،
ابو طالب کی جو پناہ تھی نا وہ اٹھ گئی، اور خدیجہ کی وہ جو محبت تھی اور وہ جو مال تھا وہ بھی چلا گیا۔ اب مشرکین کو آپ پر دست درازیاں کرنے کا موقع زیادہ ملنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تو بڑے ضدی قسم کے لوگ ہیں، مانتے نہیں ہیں، کیوں نہ میں طائف چلا جاؤں، وہاں قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ ہیں، شاید وہ مان لیں، اس طرح کوئی اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارث کو ساتھ لیا اور اکیلے پیدل طائف کا سفر فرمایا۔ آج ہم جب جاتے ہیں نا تو گاڑیوں میں بھی کہتے ہیں کہ جناب اتنا سفر کون کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کے وڈیروں سے، طائف کے سرداروں سے مذاکرات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ کیا مذاکرات تھے؟ دعوت دین کی دی، انہوں نے نہ مانا بلکہ الٹا مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا اللہ کو آپ کے سوا اور کوئی نہیں ملتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے کہا میں تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا اور چلو ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ پھر آپ نے عوام سے بات کرنے کا فیصلہ فرمایا، پھر وہ کہاں مانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ آپ کی دعوت کو رد کیا، بلکہ لڑکوں کو پتھر دیے اور کہا مار مار کے اس مسافر کو نکالو اپنے شہر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے عائشہ عہد والے دن تو میرے ساتھ جانثار تھے، طائف کا قصہ مجھ سے سن، جب اکیلا میں پتھر کھانے والا تھا، پورا شہر مجھے پتھر مارنے والا تھا۔ پھر ہر طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں اور بیچ میں اللہ کا محبوب پیغمبر پتھر کھاتا کھاتا وہاں سے نکل رہا ہے۔ سوچیے ذرا ایک منٹ کے لیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے خون کے فوارے چھوٹے، آپ کے نالین مبارک خون سے بھرے گئے، اور پھر آپ وہاں سے جب باہر نکلے یعنی اس آبادی سے تو سامنے ایک باغ دکھائی دیا اور آپ وہاں پناہ کے لیے گئے۔ اور یہ بات تو لرزا دینے والی ہے کہ وہ باغ کسی اپنے کا نہیں تھا، وہ دشمن کا باغ تھا۔ ہم کبھی گئے دشمن کے گھر پناہ لینے کے لیے؟ ہم تو پیاسے مر جائیں، کہتے پانی نہیں پینا جی دشمن کے گھر سے۔ اللہ کے نبی گئے ہیں تو کیوں گئے ہیں آخر؟ اتنے ظلم تھے، اتنے پتھر آپ پر برسائے جا رہے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، اور وہ اتفاقاً باغ میں موجود تھے، اور اللہ کے نبی کو خطرہ یہ بھی تھا کہ اب ان سے تو جان چھوٹی ہے، کہیں یہ نہ ٹوٹ پڑے۔ آپ وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے، ان کا ایک غلام تھا عداس اس کا نام تھا۔ انہوں نے جب یہ لو لہان دیکھا نا تو ان کے دل میں رحم آیا۔ انہوں نے کہا عداس یہ انگوروں کا خوشہ لے جاؤ اور اس مسافر کو دے کر آؤ۔ عداس لے کر آیا، آپ نے پانی مانگا، پانی کے ساتھ آپ نے ہاتھ مبارک دھوئے، چہرے سے خون صاف کیا، انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے اندر اس طرح بسم اللہ کوئی نہیں پڑھتا تھا، یا تو وہ بسم اللہ والعزیٰ کہتے تھے، لات اور عزیٰ کے نام سے شروع کرتے تھے، اور اللہ کا نام اگر لیتے بھی تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر نہیں، بسمک اللہم کہتے تھے، بسمک اللہم۔ جب آپ نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ پہلی دفعہ داس نے سنا تھا، اور اس نے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے اسی طرح سکھایا ہے۔ آج امتی بسم اللہ کے بغیر ہی کھا جاتا ہے نا، امتی بسم اللہ بھول ہی جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے تب بھی بھول جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے تب بھی بھول جاتا ہے۔ نبی نے پتھر کھائے بسم اللہ پھر بھی نہیں بھولی۔ پھر آپ نے پوچھا بیٹا تم کون سے علاقے کے ہو؟ اس نے کہا جی میں نینوا بستی ہے شام کے علاقے میں، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ عداس نے جب یہ بتایا تو آپ نے فرمایا اچھا تم تو وہاں کے ہو جہاں کے یونس علیہ السلام تھے۔ کہنے لگا جی آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ اب یہاں پہ ہمارے کئی ساتھی کوئی مختلف علاقوں سے ہیں، تو ہم یہاں اسلام آباد میں اکٹھے ہو گئے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں سندھ کا ہوں، اچھا جی کون سے علاقے کا؟ جی فلاں بستی، میں فلانے بندے، اچھا فلانے بندے کی جو اس کا گاؤں ہے وہی والا آپ کا گاؤں ہے، تو وہ حیران تو ہوگا نا بھائی یہ اس کو کیسے جانتا ہے۔ اب آپ نے جب یونس علیہ السلام کا نام لیا تو عداس کہنے لگا جی آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ موبائل فون بند کر لے سارے ساتھی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور ہم نبی تو آپس میں بھائی ہوتے ہیں اس لیے ہم جانتے ہیں۔ عداس نے کہا جی پھر مجھے تو کلمہ پڑھا ہے نا، کوئی پڑھے نہ پڑھے، یہاں کون جانتا ہے یونس علیہ السلام کو؟ آپ نے فرمایا کلمہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن ان کو نہیں بتانا ورنہ تیرا بھی یہی حشر کریں گے جو میرا ہوا ہے۔
اور صبر کرنا، ان قریب اللہ اسلام کو غلبہ دے گا، پھر آ جانا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں زخموں سے چور و چور پھر رب کے سامنے جو فریاد کی نا، ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو سنائی، چلو دوبارہ سن لیجیے۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین۔ اے اللہ میں اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کسی غیر کے سامنے نہیں، تیرے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انت رب المستضعفین انت ارحم الراحمین، کمزوروں کا تو ہی رب ہے، سب سے بڑا یا اللہ تو ہی مہربان ہے۔ اتنی بات تیرا نبی تجھ سے پوچھتا ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ جن کے دل میں رحم ہی ختم ہو گیا ان کے حوالے کر دیا۔ اور پھر کہا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو رب العالمین نے وہ دیکھ لیا جو قوم نے آپ کے ساتھ برتاؤ کیا۔ آج اگر آپ کہیں ہم ان کو پہاڑوں کو ملا کر کچل کر رکھ دیں جس طرح چکی میں دانہ پیسا جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، میں محمد اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ صلی اللہ سلام اس پر، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کے بھی پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو آبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، طائف میں زخمی ہو کر پھر بھی دعائیں دینے والا کہو صلی اللہ۔ پھر آپ وہاں سے نکلے، مکہ کی طرف پیش قدمی فرمائی، مقام نخلا پہ آپ آئے اور وہیں آپ نے چند دن قیام کیا۔ ظاہر ایک دکھ تھا، ایک درد تھا، ایک تکلیف تھی، لیکن رب العالمین نے کیا ہی کرم فرمایا، جزاک اللہ جی، رب العالمین نے کیا ہی کرم فرمایا، جزاک اللہ۔ باقی ساتھی نکال کے مٹھی میں رکھ لیں، آخر میں دینا انشاءاللہ۔ رب العالمین نے کیا ہی کرم فرمایا کہ وادی نخلا میں جنات کی ایک جماعت آئی، فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب وہ وقت بھی تو یاد کرو نا جب آپ اپنے صحابہ کو جو وہاں جمع ہو گئے ان کو آپ نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو ہم نے جنات کی ایک جماعت کو بھیج دیا، اور جن آئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور آ کر کہنے لگے انصتو، چپ کرو، توجہ کے ساتھ سنو۔ جب قرآن سنا تو ولوا الی قومہم منذرین، قرآن کا پیغام لے کر اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کر واپس چلے گئے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہہ دے میرے محبوب مجھے وحی کے ذریعے پتہ چلا ہے جنوں کی جماعت آئی ہے، انہوں نے قرآن سنا اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب کلام سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تم صرف انسانوں کے تو نبی نہیں ہو نا، تم تو جنوں کی بھی نبی ہو، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ آؤ، اگر مکے والوں نے نہیں بات کو مانا، طائف والوں نے نئی بات کو مانا، تو ہم نے جنات کا لشکر بھیج دیا، وہ مان گئے نا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے لگے۔ دیکھیں آپ کو اللہ نے جذبہ اور ہمت تو بہت دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دانائی بھی بہت دی تھی۔ دیکھو نا، انسان اللہ کے راستے میں جائے، مار پڑ جائے، ٹھیک ہے، برداشت کرنی چاہیے،
لیکن احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے، یعنی گھر سے کوٹ کھانے کی نیت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے ایک عالم پچھلے دنوں علماء کو اکٹھا کر کے ہمیں سمجھا رہے تھے، بزرگ عالم دین، وہ یہ بات فرما رہے تھے، کہنے لگے مار پڑ جائے دین کے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے، لیکن اپنے طور پر بچاؤ کی پوری کوشش کرنی چاہیے، پھر پڑ جائے پھر اللہ کی طرف سے ہے بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب میں جب مکہ جاؤں گا اتنے دنوں کے بعد، تو وہ تو جناب پہلے بفرے ہوئے ہیں، اور پھر یہ میرا طائف کا سفر، اور پھر یہ اس پہ اور زیادہ، اب وہ پناہ والا جو ان کا ایک ضابطہ ہے وہ بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ بجائے اس کے کہ میں یوں جاؤں، کسی کا سہارا پناہ جو ہے نا ان کے دستور کے مطابق وہ لے کر جاؤں تاکہ تبلیغ کا کام آسان ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بھیجا، اخنس بن شریک کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ تم مجھے پناہ دیتے ہو، میں مکہ آ جاؤں۔ اس نے کہا جی میں نہیں دیتا پناہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیغام بھیجا سہیل کی طرف، تم پناہ دیتے ہو میں آ جاؤں؟ اس نے کہا جی میں بھی معذرت، میں بھی نہیں پناہ دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا پیغام مطعم بن عدی کی طرف بھیجا اور کہا کہ آپ پناہ دیتے ہو میں مکہ آ جاؤں؟ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا۔ میں اپنے گاؤں جاتا ہوں مہینے ڈیڑھ بعد، اور مجھے یہ خطرہ ہو کہ مجھے گاؤں والے ماریں گے، اور میں اپنے کسی چچا مامے کو کہوں کہ آؤ ذرا مجھے اڈے سے گھر تک لے جاؤ، اور وہ آگے کہے کہ نہیں میں تو نہیں آتا بھائی، بھتیجے بھانجے تو جان اور تیرا کام جانے، تو بتاؤ میرے دل پر کیا گزرے گی؟ اپنا گاؤں ہے نا، کسی کے گاؤں کی بات تو نہیں ہو رہی، اپنے گاؤں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا سردار تھا، لیکن لوگ معذرت کر رہے ہیں، اور پھر مطعم نے کہا ہاں میں پناہ دوں گا۔ چنانچہ مطعم باہر آپ کو لینے کے لیے آئے، اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر رکھا۔ یہ کون سی بات ہے؟ چلو ہم نہیں مانتے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کا اپنا شہر ہے، اور پھر آپ کو جناب پناہ کوئی نہ دے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کا اٹھاؤ تلواریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں گھیرے میں لو، اور ہم دیکھتے ہیں کون آپ کو روکتا ہے آپ کے شہر کے آنے سے۔ انہوں نے کہا جاؤ بھتیجے جاؤ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کعبہ گئے، آپ نے طواف کیا، اور مطعم کے بیٹے آپ کا پہرا دے رہے تھے۔ جس دن بدر کے قیدی تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کاش آج مطعم زندہ ہوتے، اور یہ جو پکڑے ہوئے ہیں نا 70، ان کے بارے میں سفارش لے کے میرے پاس آتے اور کہتے ان کو رہا کر دو، تو میں مطعم کے کہنے پہ سب کو رہا کر دیتا، لیکن وہ تو پہلے ہی چلے گئے تھے دنیا سے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب کا اٹھ جانا، خدیجہ کا چلا جانا، طائف والوں کا پتھراؤ کرنا، مکے والوں کا آپ کو پناہ دینے سے انکار کرنا، یہ ساری باتیں آپ کے دل کو رنجیدہ کر رہی ہیں۔ ایسی تو بات نہیں ہے کہ تو اکیلا ہے میرے محبوب اور تجھے تیرا دوست کوئی نہیں ہے۔ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، اسے ہم اس کے دوستوں سے ملواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل امین آئے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ جبرائیل براق لے کر آئے، آمنہ کے لال کو براق پر بٹھایا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا اگلا قدم براق کا حد نگاہ تک ہوتا تھا۔ آپ چٹیل میدان میں دیکھیں نا تو کئی میل آگے تک نگاہ جاتی ہے، اس کا اگلا قدم وہاں تک ہوتا تھا۔ شیخ سعدی نے تڑپ کر کہا زباں تا بود درد ہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر، یکراں براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق، زباں میرے منہ میں جب تک رہے اللہ کے محبوب کی تعریفیں بیان کرتی رہے۔ کیوں؟ حبیب خدا اشرف انبیاء، وہ رب کا محبوب جو ہے، انبیاء میں سے چنا ہوا جو ہے، عرش پہ جانے والا مہمان جو ہے، ایسی سواری پہ ہمارا نبی سوار ہوا، آسمان نیچے رہ گئے، ہمارا سوار آگے نکل گیا۔
سبحان اللہ۔ وہاں لے کر گئے، وہاں سارے انبیاء قطار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہما انبیاء در ثنائے توان، مقیم در انتظار توان، تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ سارے نبی کھڑے ہوئی ہیں۔ آمنہ کے لال، آج 1.25 لاکھ نبی تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ طائف والوں نے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ ان کو پتہ نہیں ہے آپ کے مقام کا، وہ جانتے نہیں ہیں۔ آدم تا عیسیٰ سارے نبی آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں، تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ آج 1.25 لاکھ نبیوں میں آمنہ کا لال یوں دکھائی دے رہا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند دکھائی دیتا ہے۔ آج نبیوں کے بیچ میں آمنہ کا لال یوں دکھائی دے رہا ہے جیسے عوام میں سپہ سالار اور کمانڈر اور بادشاہ دکھائی دیتا ہے۔ رب نے کہا میرے محبوبہ تجھے اپنے دوستوں سے ملاقات کراتے۔ سبحان اللہ۔ پھر اوپر آسمانوں کا سفر ہوا، آدم علیہ السلام مل رہے ہیں اور جناب موسیٰ علیہ السلام مل رہے ہیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اور پھر جناب سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ہن ساڑی بس ہے، اس تو اگے اسی نہیں جا سکتے، ہمارا یہی مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دوسری مرتبہ وہاں دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ سدرہ ایک بیری کے درخت کی طرح ہے، اوپر نور کی لائٹیں چمک رہی ہیں۔ وہاں جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرا یہی مقام ہے۔ رب نے بتایا او میرے محبوب پیغمبر، مکے والوں نے نہیں مانا تو ان کی قسمت، طائف والوں نے نہیں مانا تو ان کی قسمت، جہاں نوری کے پر جلتے ہیں وہاں تیرے قدم بڑھتے ہیں۔ تجھے ہم اس سے بھی آگے مقام دینے والے ہیں میرے محبوب صلی اللہ۔ پھر آپ بارگاہ الہی میں گئے، سبحان اللہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے پروردگار زبانی عبادتوں کا تحفہ بھی لایا ہوں، بدنی کا بھی تحفہ لایا ہوں، مالی عبادتوں کا بھی تحفہ لایا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ کو جنت کے نظارے کرائے، پھر آپ کو جہنم کے ہولناکیاں دکھائیں گئی، پھر آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ واپس پلٹے تو موسیٰ علیہ السلام ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے ملاقات ہو گئی جی؟ کہا جی ہو گئی۔ کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازیں ملی ہیں ایک دن میں، اپنی امت کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ بڑے خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام آکے انہا کوئی نہ نے پڑھنی ہے، ابھی آپ کو تجربہ نہیں ہے، میں تجربہ کر چکا ہوں، میری امت والوں نے 2 نہیں پڑھی تھیں، یہ 50 کے در پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، تھوڑی تخفیف مانگو، کہو یا اللہ تھوڑا کام نرم کرو، یہ نہیں پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا اور آپ پھر بارگاہ الہی میں گئے، امت کے لیے گئے نا، ورنہ تو آپ 50 پہ خوش تھے۔ پھر کم ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا ایک دفعہ پھر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اور میں اور آپ تو کہتے ہوں گے شاید ایک دفعہ ٹرائی اور ہو جائے تو چنگی گل ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا نہ، اب اس سے کم جو ہے نا، یہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیسے جاؤں۔ آپ 5 لے کر واپس جب پلٹے نا، رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، سننا ذرا توجہ کے ساتھ، ما یبدل القول لدی، میری بات کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جو میری بات ہوتی ہے نا وہ اسی طرح رہتی ہے۔ یا اللہ 50 کی بات آپ نے فرمائی تھی، میں نے منت سماجت کی، 5 رہ گئی، ادھر آپ فرماتے ہیں میری بات تبدیل نہیں ہوتی، تبدیل تو ہو گئی نا، 50 سے 5 رہ گئی۔ فرمایا میرے محبوب امت کو بتا دے، پڑھیں گے تو 5، لیکن میں ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرے نا 10 گنا بدلہ دوں گا، وہ 5 کو 10 کے ساتھ ضرب دے تو 50 کا اجر پائیں گے، لیکن 5 تو پڑھے نا کم از کم۔ پھر آپ واپس تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اس کے دوسرے دن فجر کے بعد جبرائیل آئے تھے، پھر آپ کو نمازوں کے اوقات اور وضو کا طریقہ سارا سمجھایا تھا۔ صبح آپ نے لوگوں کو بتایا، پہلے کہ جناب وٹ چڑھے سن ابو جہل دی پارٹی نو، یہ گل سن کے اور وٹ چڑھ گئے، سمجھ آئی؟ مرچوں والا سالن بندہ کھا لینا، اوپر سے چائے پلا دیں تو گرم چائے اور منہ جناب مرچوں والے سالن، مرچاں ہوتے چاہ،
آدھے نے بڑا کام خراب ہوا، انہوں نے مرچا ہوتے چاہ پہ گئی۔ ان کا اچھا اے لو جی، طائف والوں نے پتھر مار کے نکالا۔ اب جناب نعوذ باللہ نئی بات انہوں نے بنا دی کہ میں رات کو مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیریں بھی کر کے آ گیا ہوں، اور ٹائم اتنا تھوڑا سا لگا کہ جس بسترے سے اٹھ کر گیا تھا وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، جو پانی وضو کا کیا تھا ابھی وہ بھی چل رہا تھا، دروازے کی کنڈی بھی اسی طرح ہل رہی تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی آ گئے۔ نہ بابا نہ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں ہو سکتی، عقل ہی نہیں مانتا۔ گل وہ کرو جڑی منن والی ہوئے، یہ بات تو ماننے میں ہی نہیں آتی، عقل ہی نہیں مانتا۔ ابو جہل بھاگا گیا ابو بکر صدیق کے پاس۔ جب کسی کے دوست کے خلاف بات کرنی ہو نا، پہلا مڑوچا جا کے دوست مڑوچا سمجھ دو، تانا بجا جا کے نا، اس سے آپ یہ بھی اندازہ کریں ابو جہل بھی جانتا تھا کہ نبی کا پیارا یار ابو بکر صدیق ہی ہے۔ خیر ابو جہل گیا، ابو بکر نویں گل سن، کیڑی نویں گل خیر ہوئی، اس کا نویں گل ہے تیرے یار ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ہی کر دی ہے جو عقل میں نہیں آتی۔ کیا بات کی؟ ابھی ابو بکر صدیق نے نہیں سنی تھی، وہ کیا بات خیر ہوئے؟ اس کا نبی پاک کہہ رہے نے میں رات دے تھوڑے جے حصے سے اتنی لمبی سیر کر کے آ گیا، کتھے بیت المقدس، کتھے جناب مکہ، پھر آسمان، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھٹا ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ، پھر جنت، پھر جنم، پھر واپس ہی آ گئے۔ تے رات دے تھوڑے جے ٹائم یہ گل عقل تے نہیں مندا۔ ابو بکر آکھے یہ بتا نبی پاک نے یہ بات کہی ہے آپ نے کو مار رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ تو کہہ رہے نے، جا کے پوچھ لے۔ ابو بکر آکھیا پھر اپنے عقل دا علاج کرا، اگر نبی پاک کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے ابو بکر کا لقب پڑا صدیق۔ صدیق آپ نے کہا اب نبی پاک کہہ رہے ہیں نا، پھر سچ ہی کہہ رہے ہیں، تو جہاں اپنا علاج کرا، کہ چنگے ڈاکٹر نو دکھا، بے وقوف جہان دیا، اللہ کے نبی کی بات پہ تجھے یقین نہیں ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نہیں جی نہیں عقل نہیں مانتا۔ اچھا دسو جی کھڑکیاں کتنی نے مسجد اقصیٰ وچ؟ دیکھیں آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب تقریباً اسلام آباد میں رہتے ہیں، فیصل مسجد میرے خیال میں سب نے دیکھی ہوگی، سب نے دیکھی یا نہیں دیکھی؟ دسو جی کھڑکیاں کتنی ہیں، پکھے کتنے لگے نے؟ بولو جی، دس سکنا کوئی بندہ؟ اپنی مسجد کا نہیں بتا سکتے، صحیح کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، اپنی مسجد کا نہیں بتا سکتے جہاں روزانہ 5 ٹائم آتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے ایک دن بندہ جائے 2 رکعت پڑھ کے آ جائے، وہ ساری کھڑکیاں گن کے آتا ہے، وہ سارے پنکھے گن کے آتا ہے۔ لیکن سوال ہے نا جی، بےہودہ سوال، انہوں نے تو اعتراض کرنا تھا، بتاؤ کھڑکیاں کتنے ہیں، بتاؤ دروازے کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سوچا ہی بھی نہیں تھا کہ اللہ نے وہ سارا نقشہ آپ کے سامنے کر دیا۔ پوچھو کتنی کھڑکیاں نے، آپ گن گن کے بتا رہے، ایک کھڑکی اس سائڈ تھے، دوسری اس سائڈ تھے، ایک دروازہ اس پاس ہے، دوسرا دروازہ اس پاس ہے، ایک ایک چیز وہ پوچھتے گئے، آپ گن گن کر بتاتے چلے گئے۔ رب نے کہا میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ طائف والے نہیں مانتے، مکے والے نہیں مانتے، آپ کوئی اکیلے ہیں؟ آپ کی کمر پہ تو آپ کے رب کی رحمت کا ہاتھ ہے میرے پیغمبر، پوچھو ان سے، کہو کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ بتاتے چلے گئے، آپ جناب کو ادھر کان کھر کے سائڈ مارے، کوئی ادھر کان کھر کے سائڈ مارے، انہاں کا گل تھا یہ بھی نہ بنی، انہوں نے ساتھی تھا من گئے نے۔ انہوں نے کہا پھر اب کوئی عجیب مطالبات ایسے کرو کہ بھئی کسی طریقے سے ان کو ناکام تو کرنا ہے۔ انہوں نے پھر مختلف مطالبے کیے، اچھا جی آپ نبی ہیں؟ جی نبی ہوں جی۔ آپ یہاں سے چشمہ جاری کر دینا، یہاں سے نہر لے آئے نا جی، ادھر سے باغ ہو جائے نا جی، کوئی سونے کا محل ہو جائے، پہاڑوں نو سونے دا بنا دو جی، چاندی دا بنا دو جی، اے کرو تے او کرو۔ اس قسم کے بےہودہ مطالبات جن کا ذکر اللہ نے اسی سورہ میں کیا جس میں معراج کے واقعے کا اللہ نے ذکر کیا نا، سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل 15 سپارے میں اللہ نے ذکر کیا، وقالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، چشمے نکالو، او تکون لک جنت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ۔ آپ آسمان پہ چڑھ دیں، پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، گھر آپ کے سونے کیوں، اس قسم کے مطالبات کیے، اوپر چڑھ جائیں، رب آپ کو کتاب دے، ہم دیکھیں آپ لے کے آ رہے ہیں تب مانیں گے، ایویں اسی مندے ہیں؟ بڑا فٹ جواب ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرے پیغمبر
سونا جا جواب دے، ایک نہ تے 100 سکھ، ایک نہ 100 سکھ۔ چشمے اگاؤں، درخت اگاؤں، نہریں جاری کروں، پہاڑوں کو سونے کا بناؤں، یہ کام میرے نہیں ہیں، یہ کام رب کے ہیں۔ قل سبحان ربی، قل سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ کے بندو، رب کی صفتیں مجھ سے منوا رہے ہو، یہ کام میرا نہیں۔ هل کنت الا بشرا رسولا، میں ایک انسان ہوں اور مجھے رب نے رسول بنایا ہے، بس فرق یہ ہے تم اندھے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، انہوں نے کہا یہ پھر کیا ہوا، ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے، قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا برابر ہوتے ہیں؟ او تم نابینا ہو اور میں بینا ہوں، مجھے دکھائی دے رہا ہے، میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، یہی تو فرق ہے نا، تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا، میرے پیغمبر مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے پہاڑوں کو سونے کا بنا دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، جیسے ان کے مطالبات ہیں۔ 8ویں پارے کے شروع میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ہم فرشتے بھی بھیج دیں، مردے بھی اٹھا کر ان سے باتیں کروا دیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں ہر مطالبہ پورا کر لیں، میرے پیغمبر مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، انہیں مننا پھر بھی کوئی نہیں۔ بھائی ضد کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا۔ جس آدمی نے یہ قسم کھائی ہو کہ میں نے ماننا نہیں ہے، اس کا کہاں چٹا ہے کہ کالا ہے، کہاں چٹا ہے، اس کا پتر شرط ہار جاسیں، اس کا امی میں نہیں ہارنا، میں مننا جی کوئی نہیں۔ جس نے نہیں ماننا نا اس کے لیے تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، چاہے جو مرضی آپ کریں۔ ان کا جی میرے پیغمبر انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا اپنے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی لاجواب کرنے کے لیے، بے بس کرنے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ کوئی آپ کے پاس دلیل ہی نہ رہے بات کرنے کی، آپ کو ایسا لاجواب کر دیں کہ پھر آپ کوئی بات کریں تو ہم ایسا آگے مطالبہ رکھیں۔ انہوں نے آخر جی گل سنو، ہم نے کہا پہاڑوں کو بنا دے سونے کا، وہ بھی تسا نہ کیتا، اسا آخیا چشمے جاری کرو، وہ بھی نہ ہویا، ہم نے کہا جناب فرشتے اوپر سے اتر جائیں، وہ بھی نہ ہوا، ہم نے کہا مردے کلام کریں، بات وہ بھی نہ ہوئی۔ او کوئی تو معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسی چیز تو لے کے آؤ تاکہ ہم مان جائیں۔ یہ جو چاند ہے نا، اس کو اگر آپ ٹکڑے کریں نا تو ہم مان جائیں گے۔ پھر گل پکی ہے، مان جاسو، انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو پھر اسی آپ گل پکی کرو، پھر یہ نہ بعد پھر نہ جاؤ۔ دیکھیں نا بعض بندہ پھر گل کرے تو پھر ڈٹ جاوے نا جی، بعض دفعہ لوگ پکا کر لیں، گل پکی کرو جی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی پکی گل یاد آئی ہے، بس انشاءاللہ یہ چاند والی بات سنا کے پھر بات ختم بھی کرنی ہے۔ حافظ الداد صاحب ایک خطیب گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تحریک ختم نبوت کے مبلغ تھے، عالم نہیں تھے، واعظ بہت اچھا کر لیتے تھے۔ اب مرزائیوں نے ان کو مناظرے کا چیلنج دینا شروع کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ عالم تو ہے نہیں، بھئی بات تو عالم سے کرنی مشکل ہے، ایک آدمی عالم نہیں ہے، بے شک وہ تقریر کر لیتا ہے، واعظ کر لیتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن علم نہ ہو تو ان کو چیلنج دے۔ اب ظاہر ہے وہ بھی بیچارے عالم تو تھے نہیں، جان بچائیں بھئی یار علماء چیلنج مناظرہ کریں گے، میں کیسے کروں؟ علماء تو پھر علماء ہوتے ہیں نا، علماء تو پھر بات کر لیتے ہیں۔ گلہ جو گل نکل دی، گل ایک اور بھی یاد آ گئی، وہ بھی سنا دیں۔ مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا، تو اب اس میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں، ختم نبوت کا مسئلہ تو سب کا متفق ہے، یہ باقی اختلاف تو ہمارے گھر کے ہیں۔ قبول کر لیا بریلویوں نے، اب مشورہ سب کے ساتھ اکٹھا ہوا، دیوبندی بھی ہیں اس میں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سب اکٹھے بیٹھے، بھائی یار ان سے بات کرنی ہے، کون کرے؟ یہ کریں مولوی صاحب، وہ کرے، وہ کرے۔ طے ہو گیا کہ دیوبندی مولوی صاحب کا نام پہ یہ کریں بات، ٹھیک ہے، متفقہ بات ہے، اس میں کون سی جھگڑے والی بات ہے، وہ طے ہو گئے۔ اہل حدیث بھی آ گئے علماء، اور بریلوی علماء بھی تھے، دیوبندی علماء بھی تھے، مسجد بریلویوں کی تھی جہاں پہ بحث کرنی تھی، وہ مرزائی بھی آ گیا، بات چیت ہوئی، مرزائی جانتا تھا نا ان کے آپس میں رولے ہیں۔ اب مسجد کے اوپر لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد، بریلوی حضرات سارے لکھتے ہیں۔ اب اس نے پہلے آکھا مولوی صاحب یہ جڑا اتنے لکھا یہ ٹھیک ہے، انہوں نے آکھا انہوں نے آپس ہی لاؤ،
جب اس نے پتہ تھا کہ مولوی صاحب جو مناظرہ کر رہے تو دیوبندی ہے، یہ کہے گا نہیں ٹھیک مسجد ان کی ہے، ان آپس میں ان کا رولا پڑ جائے گا، کہ مولوی صاحب باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، یہ جڑا یا اللہ تو یا محمد لکھا ہوا یہ ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب کہا بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے۔ اس کہا کینج ٹھیک ہے؟ انہاں کہا یہ مطلب ہے یا اللہ دی منو تو یا محمد دی منو، مرزے دی بالکل نہ منو، یہ مطلب ہے اس کا۔ مرزائی آکھیا مولوی صاحب انج نہ کر، گلاں نو پھیر نہیں، اے یا پنجابی والا نہیں، اے عربی والا یا ہے، اے یا اللہ دی منو تے یا محمد دی منو، اے گل تو پنجابی دی، اے یا جڑا لکھا ہوا اے پنجابی والا یا نہیں، تساں تو پنجابی چ گل لے گئے ہو، اے عربی والا یا وے۔ مولوی صاحب کہا نہیں عربی والا نہیں بھائی، یہ پنجابی والا ہی ہے۔ اس کہا عربی والا، اس کہا صبر کرو، اس کہا دیکھو بھائی مجمع چ دیوبندی بھی نے، بریلوی بھی نے، اہل حدیث بھی نے، تسی کیڑے کیڑے حج عمرے تے گئے ہو؟ ظاہر سینکڑا بندے ہاتھ کھڑے کیتے، انہاں کا مکے گئے ہو جی، جدے بھی گئے ہو، مدینہ بھی گئے ہو، ہاں اتھے کہ مسیتی تک نا یا اللہ یا محمد لکھا ہے؟ کہ جی نہیں، اس کہا عربی ہویا تو اتھے بھی لکھا ہوا عربی ہویا تھا، عرب بھی لکھا ہوا، عرب کوئی نہیں نا، یہ ساڈا پنجابی والا، یہ مطلب ہے یا اللہ دی منو تو یا محمد دی منو، مرزے بےمان دی بالکل نہ منو، یہ مطلب۔ مولوی تو گل کر لینے نے ماں جس طرح دی بھی ہوئے۔ اب حافظ الداد صاحب کی بات سنا رہا تھا، اب وہ عالم تھے نہیں، انہوں نے کہا یار میں مناظرہ کیسے کروں؟ ایک جلسے میں یا کسی شادی کے فنکشن میں کہیں اکٹھے ہوئے تھے لوگ، حافظ الداد صاحب بھی وہاں تھے، ایک مرزائی بھی آ گئے، اس نے کہا حافظ الداد نو پکڑو، میں کدوں تک کہہ رہا میرے نال مناظرہ کرے، مناظرہ نہیں کرتا۔ حافظ فرمایا کیوں نہیں کرتے؟ میں کرتا نا مناظرہ جی۔ اب لوگ بیٹھ گئے، چونکہ اس وقت یہ والا دور تو تھا نہیں، سادے سادے لوگ ایسے بیٹھ کے درختوں کے نیچے مناظرہ کے لیے، حافظ الداد صاحب بھی ادھر بیٹھ گئے کرسی پہ یا چارپائی پہ، ساتھ وہ بھی بیٹھ گیا۔ اب حافظ صاحب نے فرمایا دیکھو بات سنو، گفتگو سے پہلے شرائط ہوتی ہے، میری ایک ہی شرط ہے کہ میں اس کی ساری تقریر سنوں گا، چاہے یہ گھنٹہ کرے چاہے 2 گھنٹے کرے، چاہے 6 دلیلیں دے چاہے 6000 دلیلیں دیں، میں چپ کر کے سنوں گا، لیکن جب میری تقریر شروع ہوگی نا، جب تک میں بس نہیں کروں گا، بولنا بیچ میں اس نے نہیں ہے۔ نہ کہا جی تو ٹھیک ہے، تو معمولی جو شرط ہے، کہا گل پکی ہے نا، گل پکی میں نے یاد آئی ہے، یہ گل پکی ہے نا، شرط منظور ہے نا؟ نہ کہا جی بالکل منظور ہے، سب لوگوں سارے لوگ گواہ ہو جاؤ، گل پکی ہو گئی جی، پکی ہو گئی جی، منظور ہے جی، یہ تقریر پہلے کرے گا، اس نے جتنی مرضی تقریر کرنی ہے کرے، جتنے مرضی دلائل دینے ہیں دے، میں چپ کر کے سنوں گا، لیکن واری میری ہے تو پتر بولنا پھر تم بھی نہیں۔ نہ کہا جی ٹھیک ہے۔ مرزائی کھڑا ہوا، اس نے جو کچھ اپنے جھوٹ موٹ کے دلائل دینے تھے اس نے دیے۔ حافظ صاحب کی باری آئی، حافظ صاحب نے کہا میری گل یاد ہے نا، کوئی بندے نے بھولی تو نہیں کہ میں بولے ہیں جی تقریر وچ؟ کہ جی نہیں آپ نہیں بولے۔ کہا اب یہ اگر بولا تو یقیناً ہار جائے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، ترجمہ والا قرآن حافظ صاحب نے منگوا لیے، خود چونکہ اتنے عالم تھے نہیں، پورا ترجمہ آتا نہیں تھا۔ اب شروع ہوئی جو قرآن کھول کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کا نام لے کر جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور مرزے کو لعنتی قرار دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، مرزے کو لعنتی قرار دیا۔ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم وہ اللہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، مرزے کو لعنتی قرار دیا۔ مالک یوم، جس ٹائم پہلا سپارہ ادھے چ پہنچے ہے نا، اس آکھا یہ تو مولوی تو چھکنا ہی پورے 3 سپارے، اس تھوڑے آ کے حافظ جی سکو چپ، پھر بول گیا نا، میں شرط یاد ہے میری؟ بندہ کہ جی بالکل یاد ہے جی، چپ کر کے رہنا۔ اس کا بول کے نہیں دیکھو، اس کا اچھا ٹھیک ہے نہیں بولنا۔ جس ٹائم انہوں سیقول الصفحاء تے پہنچے نا، اس آکھا یہ تو گیا ہی مولوی 3 سپارے، وہ اٹھ کے نس پیا، انہوں نے کہا پکڑو اس بے ایمان نو، آج نسن نہیں دینا، آج قرآن پورا سنانا ہے، اور قرآن دی ہر آیت دس رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول نے، آپ تو بعد کوئی نبی انہیں اس طرح ٹرکا گڑا ہے اس نے، یعنی عالم نہ ہونے باوجود اس نے کی کیتا ہے۔ تو گل پکی تو میں نے یاد آئی، انہوں نے کہا چاند ٹکڑے کرو تو پھر ہم مان جائیں گے۔ آپ نے گل پکی ہے نا، یہ نہ ہوئے چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاوے تو تسی پھر وچکار بول جاؤ درمیان اور پھر جناب تسی انکار کرو نہ کہ جی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ میرے محبوب اشارہ کرنا تیرا کام ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ جاوید راز ایک شاعر ہے، ابھی ہے سرائکی کا، اس کا شعر ہے سرائکی زبان میں، وہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں پوچھیا آسمان دے چند تو،
چاند بھی جب چڑھتا ہے نا تو عید ہوتی ہے ہماری، چاہے مغرب کے بعد چڑھے چاہے رات کو 12:30 بجے چڑھے، لیکن عید ہو جاتی ہے نا ہماری۔ چاند ہے نا جی، جس ٹائم چڑھ جائے نواں چاند جس ٹائم چڑھے عید ہی ہوندی، تو نواں چاند چڑھ پیندا ہے بعض دفعہ راتی 12:30 بجے بھی، تو لوگوں کی عید ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے میں پوچھیا آسمان تے چند کولوں کسے تینوں بھی عید کرائی ہے؟ تو لوگوں کو عید کراتا ہے۔ میں نے آسمان کے چاند سے پوچھا، میں پوچھیا آسمان دے چند کولوں کسے تینوں بھی عید کرائی ہے؟ اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جہی رات بھی آئی ہے، عرب پاک دی پاک دھرتی اتے ایک سونے انگل بھوائی ہے، اس انگل تے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے۔ جب آپ نے اشارہ کیا تو چاند نے ٹوٹ کر گویا کہ عید منائی۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آخر لگے لے جی اسا سمجھے جادو صرف زمین تے چلنا، یہ تو ہن آسمان تے بھی چلنا شروع تھی گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہتے من حرام زادہ حجتاں ٹھیر۔ پھر بھی انہوں نے بے ایمانوں نے نہ مانا، نہیں اس طرح گل نہ پتہ چل سی نا، باہروں قافلے آسن انہاں کول پوچھساں، کیونکہ مکے بھی تے سارے تے نعوذ باللہ جادو کیتا ہوا، سانو تو اس طرح نظر آ رہا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے، قافلے والے آئیں گے ان سے پوچھیں گے، جس نے دیکھا تھا سب نے گواہی دی کہ ہم نے بھی دیکھا تھا چاند کو۔ اب بھی جس کی قسمت میں نہ تھا وہ نہ مانا۔ اس کے بعد پھر قبائل میں کچھ لوگ آئے، ایمان قبول ہونا شروع ہوا، پھر یعنی دعوت مکے سے باہر پھیلنا شروع ہوئی، پھر وہ لوگ بھی آئے جو یثرب سے آئے تھے، پھر انہوں نے بیعت بھی کی۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق